بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات کی کثرت بہت ہو گئی تو ان کی صاحبزادی ام المومنین رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ اب تو آپ بھی جب دوسرے ملکوں کے قاصد آئیں تو باریک کپڑا پہن لیا کریں ان کے سامنے، اور کسی کو کھانا پکانے کا حکم فرما دیا کریں تاکہ آپ ان لوگوں کو کھلائیں اور آپ ان لوگوں کو اچھا کھلائیں اور آپ بھی ان کے ساتھ کھا لیا کریں۔ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ تو تمہیں معلوم ہے کہ آدمی کے حالات اس کے گھر والے ہی اچھی طرح سے واقف ہوتے ہیں۔ یہ تو تمہیں معلوم ہے کہ آدمی کے حالات سے اس کے گھر والے ہی اچھی طرح سے واقف ہوتے ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ بے شک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم کو قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد اتنے سال زندہ رہے؟ اس زمانے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اگر رات کو کھانا نوش فرما لیتے تو دن میں بھوکے رہتے تھے، اور دن میں کھا لیتے تو رات کو بھوکے رہتے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کیا تمہیں معلوم نہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے گھر والوں نے خیبر کے فتح ہونے تک کبھی پیٹ بھر کر کھجوریں بھی نہیں کھائیں۔ میں تم سے قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ایک مرتبہ تم نے اونچے خوان پر میز کی طرح کھانا رکھ دیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر تغیر آ گیا تھا یہاں تک کہ اس کو ہٹا کر زمین پر کھانا رکھا گیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا۔ میں تم سے قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اوبا کو چادر کی ایک قسم دوہرا کر کے اس پر آرام فرمایا کرتے تھے۔ میں تم کو قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کپڑا دھونے کے لیے بدن مبارک سے اتارتے اور اس کو دھوتے؟ ایسی حالت میں اگر بلال نماز کے لیے بلانے آ جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسرا کپڑا نہ تھا جس کو پہن کر وہ نماز پڑھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو خشک کر کے پہن کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ میں تم کو قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ بنو ظفر کی ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 کپڑے تیار کیے، ایک لنگی اور ایک چادر۔ ان میں سے اس نے ایک پہلے بھیج دیا، دوسرے کو بھیجنے میں دیر لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو بدن پر اس طرح لپیٹ کر دونوں کونوں میں گردن پر گرہ لگائی تھی کہ بدن کھل نہ جائے۔ پہن کر نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسرا کپڑا نہ تھا جس کو پہن کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ اسی طرح اور واقعات گنواتے رہے، یہاں تک کہ ان واقعات کو یاد دلا کر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو بھی رلا دیا اور خود بھی اتنے روئے کہ چیخیں مارنے لگے۔
ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ اس غم میں کہیں ان کی جان نہ نکل جائے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے دو رفیق تھے، میرے دو دوست تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ وہ دونوں ایک ہی راستہ پر چلے، اگر میں ان کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کروں تو میرے ساتھ بھی وہ معاملہ نہیں کیا جائے گا جو ان کے ساتھ کیا گیا۔ خدائے پاک کی قسم ان کی دنیا کی سخت زندگی پر اپنے آپ کو مجبور کروں گا تاکہ آخرت ان کی شاداب زندگی کو میں پا سکوں۔